رمضان المبارک میں ایک اور جو بہت زیادہ بحث ہمارے ہاں چل پڑتی ہے وہ تراویح کو روزے کے ساتھ مشروط کر دینا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہے اور آپ کے ہاں یہ بات بڑی بالخصوص معاشرتی طور پہ لوگوں کی زبانوں پہ بات ہے کہ روزے کی فرضیت کے لیے یہ روزہ صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تراویح بھی پڑھی جائے، حالانکہ اس چیز کا کوئی مسئلے سے تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں صرف 3 دن تراویح پڑھائی ہیں، صرف 3 دن قیام اللیل آپ نے کیا ہے۔ تراویح کا لفظ تو ہمیں حدیثوں میں نبی پاک سے اس طرح سے منسوب ملتا نہیں ہے، نہ ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو نماز تہجد جس کو ہم کہہ لیں یا جسے قیام اللیل کہہ لیں، جو آپ رات کے آخری پہر میں پڑھا کرتے تھے نماز، اسی کو 3 دن آپ نے، 1 سال 3 دن آپ نے یعنی رات کے پہلے حصے میں پڑھا ہے، اور وہ بھی عشاء کے متصل بعد نہیں پڑھا۔ تو 3 دن آپ نے تراویح پڑھائی ہیں، اور اس کے بعد چوتھے دن آپ تشریف نہیں لائے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں آج بھی تراویح کے لیے نکل آتا تو مجھے ڈر تھا کہ میری امت پہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ اب یہ اختیار دے دیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت آپ نے ایک وہ مثال قائم کر دی کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے یہ ایک روایت اور سنت موجود ہے کہ وہ رات کے پہلے حصے میں یہ نماز جو ہے وہ ادا کر لے۔ لیکن اس کو ہم مشروط کر دیں روزے کے ساتھ اور یہ کہیں کہ جس نے تراویح نہ پڑھی اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ بات انتہائی غلط ہے، بلکہ جاہلانہ بات ہے، جہالت پہ مبنی بات ہے۔ روزے کا نماز تراویح کے ساتھ کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ نماز تراویح نفلی عبادت ہے، وہ فرض تو نہیں ہے، اور روزہ وہ فرض عبادت ہے۔ نماز تراویح اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ فضیلت بہت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہتماماً پڑھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ طور پہ جب انہوں نے دیکھا کہ مختلف لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں قیام اللیل کی شکل میں، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک حکم دیا کہ ایک حضرت ابی بن کعب کو آگے کیا بطور امام کے، اور کہا کہ تم نماز کی شکل میں با جماعت ان کی امامت کراؤ۔ تب سے لے کے آج تک، اور میں کہتا ہوں کہ قیامت تک یہ جو سنت ہے یہ ایسی جاری و ساری رہے گی ہر ملک میں، اور ہر ملک کی ہر مسجد میں آپ کو اہتمام کے ساتھ اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری جو مساجد ہیں وہاں پہ نماز تراویح کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، اور 27 یا 29 دنوں میں نماز تراویح میں قرآن کریم کو نماز تراویح میں ختم کیا جاتا ہے، مکمل کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے کہ نماز تراویح کو دراصل کئی مفتیان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات جو کرتے ہیں نا کہ روزے کی صحت کے لیے، روزہ صحیح یا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نماز تراویح بھی پڑھی جائے، تو وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم اتنی زیادہ تاکید نہ کریں تو لوگ تراویح پڑھنے ہی نہیں آتے، تو اگر نہیں تراویح پڑھنے آتے تو یہ اختیار تو کسی نے کسی کو نہیں دیا کہ آپ نماز تراویح کو فرض ہی قرار کر دیں۔ اس طرح تو فرض ہوگی نا کہ جس نے تراویح نہ پڑھی اس کا روزہ بھی کوئی نہیں۔ تو اب لوگ نماز تراویح سے بھاگتے کیوں ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کہتے ہیں جی لوگ نماز تراویح نہیں پڑھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں جو اس کی وجہ سمجھتا ہوں، ایک تو چیز ظاہری بات ہے دینی طور پہ یہ فرض نہیں ہے، اور جو چیز فرض نہیں ہے اس میں اختیار ہے، کوئی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک اور جو بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری مساجد میں جو بہت طویل قیام کرایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو کئی امام جو ہیں وہ بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا جو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، قرآن میں تو اللہ نے حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور اس کی تو بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کو اس کے تمام آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز تراویح میں روزانہ پورا 1 سپارہ یا 1.25 سپارہ پڑھنا یہ کوئی دین نے حکم نہیں دیا، یا نماز تراویح میں پورے قرآن کریم کو ختم کرنا یہ بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ عرب میں اگر جو لوگ رہتے ہیں یا جن کو جانے کا اتفاق ہو تو حرمین شریفین کو، یا جو بڑی جامع مساجد ہیں جہاں پہ
کوئی بہت بڑے ٹاپ کلاس کے جو قاری ہیں ان کو انہوں نے وہاں پہ رکھا ہو، تو اس سے ہٹ کے دیگر مساجد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں قیام اللیل میں پڑھا دیتے ہیں اور بہت طویل قیام نہیں ہوتا. گویا کہ نماز تراویح کا پورے قرآن کی تلاوت سننے کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ تمام مساجد میں قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اور حفاظ جو ہیں ان کی وہ دہرائی بھی ہو جاتی ہے، ان کا دور بھی مکمل ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو مساجد میں یہ کیا جا رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے قرآن کی تلاوت کرنا اس کا نماز تراویح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر نماز تراویح میں 8 رکھتے ہیں یا 20 رکھتے ہیں، اس پہ ہم اگلے حصے میں بات کریں گے. اگر نماز تراویح میں 8-10 صورتیں پڑھ لی جاتی ہیں یا 20 تراویح میں آخری 20 صورتیں ترتیب سے پڑھ لی جاتی ہیں اور چاہے روزانہ وہی 20 ہی پڑھ لی جاتی ہوں، تو نماز تراویح یا جو پڑھنے والے ہیں وہ اس اجر و ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں، ان کو وہ ثواب مل جاتا ہے جو قیام اللیل کا ثواب ہے. تو ہمارے ہاں ایک بڑی وجہ جو قیام اللیل میں زیادہ لوگ شریک نہیں ہو پاتے نماز تراویح میں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو نماز تراویح ہیں وہ بڑی طویل ہوتی ہیں اور پچھلے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ پورا سوا گھنٹہ پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا یا میں نے پورا سوا سپارہ سننا ہے. اب بعض مساجد میں تو رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں قرآن کی بھی توہین ہے، جو نہیں ایسے ہونا چاہیے. تو وہاں پہ کچھ ریلیف مل جاتا ہے کہ پچھلے لوگ جو ہیں ان کو زیادہ ٹائم کھڑا نہیں ہونا پڑتا. لیکن جہاں پہ آپ تلاوت کو خوبصورتی کے ساتھ اور پورے وقار آداب کے ساتھ اگر سماعت کرتے ہیں قرات کے ساتھ، تو پھر وہاں پہ وہ قیام لمبا ہو جاتا ہے. تو بس آج کے اس حصے میں یہی کرنا ہے کہ نماز تراویح کا پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کویت میں دیکھ لیں، یو اے ای میں دیکھ لیں، سعودیہ میں حتیٰ کہ دیکھ لیں، خود مکہ مدینہ کی مساجد جو ہیں حرمین کے علاوہ، وہاں پہ بھی تقریباً آخری جو 5-7 سپارے ہیں وہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ نماز تراویح میں ان کی تلاوت کر دی جائے. تو اگر کسی مسجد میں ایسا کوئی سسٹم ہو یا وہ اگر پورا قرآن پاک نہیں وہاں پہ وہ نماز تراویح میں ختم کرتے تو یہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.